أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے سب کے؟ ٹھیک ہے؟ عامر حمیرہ سب الحمد للہ۔ چلیں بھائی، تو ہم شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 7، اور اس کی آج ہم نے کوشچن آنسر لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھ لیا تھا، وہ ابھی اس کے کوشچن آنسر کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو شروع کریں. آپ کون کرے گا کوشچن آنسر؟ شناز آپ کریں گی؟ جی میم۔ ہاں شروع کریں گے. آپ نے کیے ہوئے بھی ہوں گے اپنے پاس شاید. چل جی، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ لماذا خرج عمار و یاسر من الفصل، کیوں نکلے عمار اور یاسر کلاس سے؟ اس کا جواب ہے لیشرب الماء و یاسر لیغسل وجہہ۔ تو اسی کے اندر سے آنسر ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے، خرجہ عمار و یاسر من الفصل لیغسل. جواب تو تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. جی، وجہ کیا ہے؟ اپنا چہرہ دھونے کے لیے. لیکن یہاں پر وجہ جو ہے بندے دو ہیں پیچھے. ٹھیک ہے نا؟ جی، اور دو بندے ہیں نا، یاسر بھی اور عمار بھی ہیں. تو پھر ہم کیا تبدیلی کریں گے دو لوگوں کے لیے؟ وجہہ لیشرب الماء ہم، مطلب یاسر نے پانی پینے کے لیے نکلے تھے اور ہاں دونوں الگ الگ کام کے لیے نکلے تھے نا، ہاں یہ تبدیلی ہے. عمار پانی پینے صحیح کے ہے، لیے صحیح ہے. نکلا تھا ہاں اور یاسر جو بس ہے میرے وہ ذہن میں تھا شاید چل رہا۔ دونوں ہی فیس دھونے کے لیے نکلے، تو میں اس کو سوچ رہی تھی. ٹھیک ہے، نہیں، تو خرج عمار لیشرب الماء، اور دوسرا والا جو تھا یاسر، وہ کس لیے نکلا تھا؟ وَيَاسِرٌ لِيَغْسِلَ لیغسل. وَجْهَهُ۔ ہاں اس اپنا وجہ دھونا تھا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. آگے دوسرا والا. أَيْنَ يُرِيدُ حَاشِمٌ أَنْ يَذْهَبَ فِي عُطْلَةِ الصَّيْفِ، کہاں جانا چاہتا تھا ہاشم گرمی کی چھٹیوں میں؟ ہاں جی، تو کہاں جانا چاہتا تھا؟ تو یرید ہاشم ان یذهب الى مصر۔ تو یہاں پہ پتہ ہے ہم نے کیوں نام لایا تھا؟ ہم بھی خرجہ یہاں بھی لا سکتے تھے، جیسے یہاں پہ ہم یہ نہیں لائیں گے، صرف یریدو لائیں گے نا. یریدو، تو اب یہاں پہ دو لوگ تھے تو ہمیں دونوں کا الگ الگ بتانا تھا. اس لیے ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نام لائے تھے کہ یہ کرنے جی نکلا، یہ کرنے نکلا. لیکن یہاں پر ایک ہی بندہ ہے، تو ہمیں اب جی، ضرورت نہیں ہے نام لانے کی. یریدو کہیں گے، اور ان یذهب آگے کیا ہے؟ الا الى مصر۔ مصر. مصر یہاں پہ کنٹری کا نام ہے، ویسے شہر کا نام، شہر کو بھی مصری کہتے ہیں عربی میں. یہ یہاں پہ کنٹری ہے. اچھا، لماذا نمبر 3. لماذا يريد یوسف ان يذهب الى لندن، کیوں لندن جانا چاہتا تھا تو یہاں بھی یوسف؟ یوسف ایک ہی ہے تو یریدو ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے، جی، یریدو یرید بس اس ان کی وجہ بتا دیں نا يدرس کیوں. ان يدرس لغة الانگلیزیہ۔ انکلیزیتی. اب یریدو کی جگہ، یریدو جب لائیں گے ہم تو اس کے بعد ہم ان لائیں گے، اور ان کے بعد کیا لائیں گے؟ فعل مضارع آتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، این یدرسا، یدرسا، روسا، ان کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ پورا جو ہے یہ مفعول بنے گا جملے میں. کس کا مفعول بنے گا؟ یریدو کا بنے گا. یریدو این یدرسا، وہ چاہتا ہے کہ وہ پڑھے. ٹھیک نا، انہوں نے پوچھا نا لیمازا، وائے، وہ کیوں جانا چاہتا ہے. پہلے انہوں نے پوچھا کہاں جانا چاہتا ہے، اور یہاں بھی انہوں نے پوچھا کہ کیوں نکلے، وائے. تو اب یریدو ان یدرسا کیا ہو جائے گا؟ اللغۃ الانگلیزیہ. وہ عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے.
تو یہاں پر انگریزی یہ مفعول بنے گا مصدر بن کے نا، ون ورڈ ہو جائے گا، یہ ون ورڈ میں چینج ہو جاتا ہے، اس کو مصدر معول کہتے ہیں، اور یہ فعل اور فاعل ہے۔ ہوا کی ضمیر یوسف کی طرف جا رہی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ پڑھے، کیا پڑھے؟ انگلش لینگویج۔ آگے اس میں تھوڑی سا اور بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یریدو ان یذهبا بھی کر سکتے ہیں، لیکن دو پھر آ جائیں گے نا، ان یدرسا بھی آ جائے گا اور ان یذهبا بھی آ جائے گا، تو وہ صحیح نہیں لگے گا، تو اس طرح ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے جی۔ بعد فی ای کلیۃ، فی ای کلیت یرید مروان ان یدرس، ہاں کون سے کالج میں پڑھنے جانا چاہتا تھا مروان؟ یرید ان یدرس فی کلیت الشریعہ۔ ہاں شریعہ، بس ٹھیک ہے، ان یدرس فی کلیتی، ٹھیک ہے، کلیتی الشریعہ، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو جتنے کم سے کم الفاظ استعمال کریں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا اب دوسرے میں کیا کرنا ہے ہم نے، اس میں ریڈ واٹ ہمایوں سیز ٹو دا میم مجھے ایک ٹیچر۔ سوال پوچھنا تھا، ہاں پوچھیں۔ جیسے جو کوشچن نمبر یہ جو اپنا نے 4 کرا نا، کوشچن نمبر ہاں 4، ہاں تو جیسے یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے جملہ، تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، جملہ فعلیہ کہیں گے؟ جیسے کہ پچھلی بار آپ نے پچھلی کلاس میں آپ نے وہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا تھا مرکب جاری سے ایک جملہ، اور ہاں آپ نے بولا ہاں تھا کہ ہاں 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 جملہ فعلیہ ہے یہ، تو اب دیکھیں نا، یہ تو مفعول بن کے آ رہا ہے نا، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ یہ اس والے جملے نمبر 4 کی بات کر رہی ہیں نا، یہ والے کی؟ جی اچھا اس کی نمبر بات کر رہی 4۔ ہیں۔ اچھا یہ جو ہے نا فی ای کلیۃ، اگر آپ یہ پورا دیکھیں تو یہ خبر مقدم بن جاتا ہے، صحیح ہے، اگر آپ اپنے اس سے چلے نا کہ میں جملہ اسمیہ اگر بنانا جملہ چاہتی ہوں، اسمیہ ہو تو پھر جی ہاں اگر وہ آپ خبر مقدم بنائیں گی نا، تو پھر اس کو کیا بنائیں گی؟ اس کو تو آپ مبتدا بنا ہی نہیں سکتی نا، جی جملے کو آپ کبھی بھی وہ نہیں بنا سکتی، چاہے وہ جملہ یہ والا ہو، شبو جملہ ہو، چاہے وہ یہ والا جملہ ہو، چاہے جملہ اسمیہ، اس کو آپ کبھی مبتدا نہیں بنا سکتی۔ تو جب آپ اس کو جملہ مبتدا بنا ہی نہیں سکتی، تو پھر اس کو خبر بھی نہیں بنا سکتی نا، جی تو پھر آپ اس کو کیا بنائیں گی؟ اس کو متعلق فعل بنائیں گی نا، فعل۔ متعلق فعل۔ لیکن میم جیسے جب آپ یہ ٹاپک پڑھا رہے تھے تو تب بھی میں وہ ایک بار جیسے یہ ان کا ٹاپک آپ پڑھا رہے تھے مصدر معول کا، ہاں تو وہاں پہ آپ نے وہ جملہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا تھا، ہاں ہاں اور تب آپ نے اسے تب بھی میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا، تو آپ نے بولا تھا کہ ہم اس میں پڑھ رہے ہیں ہاں ہاں، تو یہ جملہ اسمیہ ہی کہلائے اس گا۔ میں پتہ ہے کیا تھا، اس میں آپ کا جو تھا نا آئی، وہ مبتدا بن سکتا ہے نا، دیکھیں جب وہ جی مضارع کے ساتھ ان آتا ہے نا تو وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، اگر وہ فعل کے بعد آ رہا ہے تو وہ مفعول بن جائے گا، جیسے میں نے ابھی بنایا یہاں پہ اوپر یہ سب بنا رہے ہیں نا، تو فعل کے بعد آ رہا ہے نا، یریدو کے بعد آ رہا ہے، لیکن اگر جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو اصل میں یہ مصدر کے معنی میں چینج ہو جاتا ہے، اور مصدر جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، اگر وہ شروع میں آئے گا مصدر تو اسم ہوتا ہے، تو پھر وہ مبتدا ہی بنے گا نا۔ آپ کو جی یہ میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اگر یہی آئی یدرس ہم جملے کے شروع میں لے آئے تو ہم اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، اور اس وقت ہم اسم ہی پڑھ رہے تھے، اور میں نے کہا تھا یہ بھی مبتدا بن سکتا ہے، حالانکہ یہ جی فعل ہے، لیکن ان لگنے سے وہ مصدر کے معنی میں چینج ہو گیا، اور مصدر تو کچھ بھی بن سکتا ہے، جی مصدر مفعول بھی بن سکتا ہے، مجرور بھی بن سکتا ہے، شروع میں آئے تو مبتدا بھی بن سکتا ہے، بعد میں آئے تو خبر بھی بن سکتا ہے، تو جی جو واحد اسم ہوتا ہے نا اس کو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ والا جو اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے، میں ایسی بولے جا رہی ہوں، جی جی میم آ آ گئی رہی ہے ہے نا؟ ہاں الحمدللہ۔ وہاں پہ جی ہم جملہ اسمیہ پڑھے تھے، اور یہ انہوں نے بتایا تھا کہ مصدر معول جو ہوتا ہے نا وہ کیا کیا مصدر معول کیونکہ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے تو پھر وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، اور مصدر معول بنتا کیسے ہے؟ مضارع ہوگا اور ساتھ فعل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جی سلطانہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ نے تمہیں ساتھ پڑھا نہیں اس وقت؟ سلطانہ ہے جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو جی سمجھ باجی آئی؟ سمجھ، میں ہاں باجی
हाँ, बाजी अगर यही आपका शुरू में आ जाएगा तो ये तो मस्तर बनता है ना, तो फिर ये मुब्तदा बन सकता है और आगे उसकी खबर होगी। अब आप उसको निकाल के दोबारा देखना लिसान और कुरान में कि मैंने अभी जो बात की आपको सही समझ आई है। अच्छा, आगे आप पढ़ लें सुल्ताना, थोड़ा सा पढ़िए क्या है इसमें। जी बाजी। इकरा मा क़ालहु हुमायून लिल मुदर्रिसी सुम्मम ला फरागाती फीमा यली अच्छा, इसको फिर हाँ, इसको जब मिलाएंगे तो जेर देंगे ना, अगर आप मिलाना ही चाह रही हैं। जब भी अलिफ लाम आता है ना, हमें मिलाना ही पड़ता है, ठीक है। जी तो जेर से सुम्मम ला इल हाँ, फरागाती फीमा यली अला ज़ुई ज़ालिक। Read what Humayun says to the teacher and fill in the blanks. हाँ, रीड व्हाट हुमायूं सेज, इसको भी आप देख लें। रीड मा काला हु, इसको लंबा नहीं करना, लंबा हो जाता है मुझसे भी ये। मा काला हु, क्या कहा उसको हुमायूं ने, उसको हुमायून ने, मतलब हाँ मुदर्रिस के लिए, हाँ मुदर्रिस से हाँ जिससे कहा जाता। हाँ, सुम्मा इमला अल-फरागती, खाली जगह में लिखना है, भरना है। इमला का मतलब फिल करना होता है। फिल करना। और फी मा यली अला दौ ज़ादी का, इस रोशनी में, यानी दौ ए का मतलब क्या होता है, अदाअत भी आता है ना कुरान मजीद में, तो रूट वर्ड तो सेम ही है ना। दा हमजा। हाँ, ये रोशनी से होता है ना, अदाअत, जब रोशन हो गया माहौल, तो अदाअत माहौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। तो यहाँ पे वो आता है। तो ये आपका है। चलिए, अब इसको क्या करना है, युरीदु हुमायूनु लिखेंगे ना बाजी। हाँ, अभी फाइल आपने, बनेगा हाँ, का। अब आपने, टीचर ने जब कहा था तो वो सेकंड पर्सन था ना हुमायूं, जी, अब वो थर्ड पर्सन हो गया। जी बाजी। चलिए, युरीदु हुमायूनु अन के यजलसा यजलसा यजलिसा जलसा यजलिसु होगा। हाँ, यजलिसा अमामल उस्ताजी गुड ली अन्ना मक़अदहु। हाँ, बाइदुन, लियन्ना के बाद मक अदू आएगा, क्या आएगा, मक़अदहु। मक़अदहु। हाँ, ये मुरक्कब इजाफी बना रही है ना आप, बीच वाला। जी बाजी, तो इसलिए कि मक़अद उसकी सीट। हाँ, उसकी सीट, तो मक़अदहु होगा ना, अन्ना, जी बाजी। इन्ना का इसम बनाना है, अन्ना का इसम, ठीक है। जी तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छे से आपने वाज़ेह कर दिया इस जुमले को कि युरीदु हुमायूं अन यजलिसा अमामल मुदर्रिसी, सॉरी, लिअन्ना थोड़ी गड़बड़ है, लिअन्ना। अच्छा, यहाँ पर फिर आपने लिखा था मक़अदहु बाइदुन, अनहु, ये जुमला भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि स्टॉप नहीं आया ना। अनहु वला वला अनहु वला, और वो नहीं देख सकता, वला तरा यरा 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 यरा, यरा, वो पता है नहीं क्यों आया है, क्यों यरा आ रहा है, थर्ड पर्सन बात करना बाजी, हुमायूं वो थर्ड पर्सन है आप सारे इसलिए। जवाब जो है ना, उसकी सीट और वो सब आप उसमें ही दे रही है ना, जी ठीक बाजी। है। अनहु यरा वला, वला नहीं देख सकता, और ना, कोई बात नहीं, मैं हूँ हेल्प के लिए आपकी, कोई मसला नहीं। और ना नहीं लिख सकता था। यक्तुब यक्तुब वला हाँ यक्तुबु। हाँ, मा यक्तुब वला यक्तुबु, यरा, यक्तुबु नहीं, मा वला मा यक्तुब होगा, ला के बाद मा भी लगाना होता है कभी कभी ना, जब ला आता है तो आगे फिर मा यक्तुब, तो वला और नहीं, नहीं वो, अच्छा ये तो आपने कर लिया ना, ला आ गया ना बाजी, तो यक्तुब लिख सकते ना बाजी, ऑलरेडी नफी में लिखना है तो ना हाँ, ही वो। बिल्कुल लिख सकते हैं, वला यरा, वला यरा मा अच्छा ये, यक्तुबु हाँ, ये आएगा। नहीं, हमने ये गलत किया है ना, यरा को हम जी पीछे बाजी, मैंने डाल दिया ना, वो गलत किया है मैंने। यरा को यहाँ लिखना है और माँ को फिर ये आगे यहाँ चलाना है। अन के बाद का आएगा ना बाजी। अन का ये नहीं, उस्ताद से, मतलब उस्ताद से बात कर रहे हैं तो उस्ताद यहाँ सेकंड पर्सन हो जाएंगे ना बाजी। बाईदुन अनहु, वो नहीं आएगा,
लियन्ना का मकअदु बाइदुन अनहु, टीचर से ना, हाँ टीचर टीचर से। से तो टीचर सेकंड पर्सन है तो का आएगा ना बाजी। लेकिन अब तो टीचर भी थर्ड पर्सन हो गया ना, हम उसका मुकालमा डायलॉग लिख रहे हैं ना। मतलब उससे उससे दोनों को भी थर्ड पर्सन ही से बात हाँ, करेंगे दोनों बाजी। को ही कर दिया ना, दोनों को जी कर जी दिया। जी मक जी अदाउ बाइदुन अनहु, यानी टीचर से, ये वाली जमीर कहाँ जा रही है, इसमें बहुत अच्छा वो है। जी वला जी यरा, माँ क्या होगा, यक्तुबुल मा मुदर्रिस। यक्तुबु या और नहीं वो देख सकता, कौन, इसकी जमीर कहाँ जाएगी, हुमायूं की तरफ। हुमायूं मा की तरफ। यक्तबुल मुदर्रिस, इसका फाइल क्या बनेगा, मुदर्रिसु फाइल मुदर्रिस। बनेंगे कितनी प्यारी जो बातें हैं ना। टीचर लिखते हैं। जी बाजी। यक्तबुल मुदर्रिसु अला सुबूरती। अब इसको दोबारा पढ़ लेंगे, सही ऐसे ही, जी बाजी। ठीक है ना। युरीदु हुमायूनु आई हाँ, ये है फाइल ना बाजी। बनेगा, फाइल बनेगा ये। आई आई यज, यजलिसा ये मफूल बनाएगा, मफूले भी ही बनेगा। अमामल उस्ताजी ये मफूले फी ही बनेगा। अमामल, अमामल उस्ताजी अमामल मुदर्रिसी भी कह सकते। मुदर्रिसी। हाँ अमामल मुदर्रिसी कल ये मैं किसी को लामे पढ़ा रही थी ना, तो वो कहते हैं ये उस्ताज क्यों टीचर को बोलते हैं, टीचर को तो मुदर्रिस बोलते हैं। अब स्टूडेंट बेचारे, जो बच्चे यहाँ के पले हुए, उनको नहीं समझ आती ना। तो मैं जी अपनी नवासी को पढ़ाई जाए तो उसको कहती है कि मुदर्रिस क्यों नहीं लगा, उस्ताज क्यों बोलते हैं, उस्ताज बहुत मुश्किल है। तो वो बुक में लिखा था, वो तो पढ़ाते हैं, हर एक के लिए वो होता है ना। तो जो इंडिया पाकिस्तान में बच्चे रहते हैं उनको पता होता है उस्ताज क्या होता है, लेकिन यहाँ के बच्चों को नहीं पता, वो मुदर्रिस बुक में पढ़ा है बस वही। अच्छा, ली अन्ना मक़अदहु मकअदहु बाइदुन मक़अदहु अनहु वला यरा, बैदुन अनहु वला यरा मा वला यरा मा यक- यक्तुबुल मुदर्रिसु अच्छा, मा अब ये माँ यक्तुबु कौन सा है मुदर्रिस। बताइए जरा। जो इस जो जो, और इसमें ये मौसूल हाँ, जो ये मुजारे पे आ रहा है, माँ वैसे मुजारे पे आता नहीं है, मुजारे पे तो ला ही आता है, नफी माँ का तो हो माजी तो पे ना आता है बाजी। ना। नफी का अगर हो तो, हाँ नहीं, अगर ये नफी के माने में हो तो माजी में आएगा, बट यहाँ ये मौसूल बन रहा है ना, जो टीचर लिखते हैं इस तरह का आएगा ना बाजी हाँ जो टीचर बोर्ड लिखते पर। हैं, वेरी गुड माशाल्लाह। तो यहाँ पे ये उसके लिए आए जाए, लेकिन मुजारे पे ये याद रखे अपने ज़हन में कि माँ आ सकता है। हाँ हाँ मुजारे पे नफी के लिए माँ आता है तो क्यों आता है, वाई। अब सवाल पैदा होता है ना, जब ला उसके लिए मखसूस है तो माँ क्यों आता है। तो कंटिन्यूअस जो हो रहा है मुजारे पे, उस पे दलालत करेगा ना बाजी। जो हाँ मुस्तकबिल में होगा वो नहीं होगा, जो हाजिर में हो रहा है उस पे हो जाए। नहीं, उसके मीनिंग को वो किस में कर देगा, फ्यूचर में नहीं करेगा, मुजारे का सिर्फ प्रेजेंट में करेगा। प्रेजेंट में। जी ठीक बाजी। है, तो जी यहाँ पर ये मतलब नहीं है, यहाँ पर तो ये जो कमानी दे रहा है ना, इसम मौसूल के तौर पे आ रहा, तो ये सिला बनेगा ना। जी ठीक है, तो जी ये युरीदु फेल, ये फाइल आई यजलिसा, ये आपका मफूल बन जाएगा, ये आपका मफूलन बिही बन जाएगा, फिर ये इन्ना का इसम और इन्ना की खबर बन जाएगी। ठीक है, ये दोनों मुरक्कब इजाफी मिल के तो इन्ना का इसम, अन्ना का इसम बल्कि। और अन्ना जो होता है वो इन्ना से थोड़ा डिफरेंट होता है, अन्ना दरमियान में आता है, और उसके बाद जो है जो जुमला आता है वो तो इसमें ही होता है ना, उसका एक इसम होता है, उसकी खबर होती है, जी 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 लेकिन वो सब मिल के क्या बन जाते हैं, वो एक वर्ड बन जाते हैं। ये भी एक वर्ड बना देता है, अन्ना भी जो होता है। ठीक है, अब जी एक वर्ड बन के तो पीछे क्या बन रहा है, ली की वजह से मजरूर हो रहा है ना। जी एक वर्ड बन के वो पूरा जुमला इसमिया अन्ना के साथ, जैसे सब मौसूल और सिला मिलके एक हो जाते हैं ना, वैसे ही अन्ना के साथ पूरी जुमला इसमिया भी एक वर्ड बन जाता है। और उस एक वर्ड जो है उसको जब हम ली से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मुरक्कब जारी बन जाएगा। यानी यहां से लेके आपका यहां तक जो है ये मजरूर हो गया ली का, और फिर ली अपने मजरूर से मिलके मुरक्कबे क्या बना देगी, जारी, और वो क्या जारी बनते हैं हमेशा, वो क्या मुतालिक बनते हैं बन हमेशा, जाएगा, मुताल्लिक बन जाते। मुतालिक हो जाएगा फेल का। ठीक है, अब समझ में आया। तो युरीदु फेल, हुमायूं फाइल, ये आपका मफूलन भी ही, ये आपका नहीं, हाँ ये मफूलन भी ही, ये मफूलन फी, और ये आपका मुताल्लिक, और अनहु, ठीक है ना, ये भी आपका मुताल्लिक ही बन रहा है उससे, टीचर से। और ये आपका आगे जो जुमला आ रहा है ला यरा मा यक्तबुल मुदर्रिसु, इसका अपना एक है कि ला के नफी के लिए आ रहा है,
اور یہ ما اسم موصول اور اس کا صلہ مل کے تو یہ یرا کا مفعول بن جائیں گے. ولا یرا ما یکتب یہ پورا مفعول بن جائے گا اسم موصول اور صلہ مل کے, ٹھیک ہے, دونوں پلس ہو کے تو یرا کا مفعول بنیں گے. جیسے اس کو آپ نے مجرور بنایا تھا نا, اسی طرح یہ جو ہے آپ کا یرا کا مفعول بھی تو چاہیے نا. جی جی تو یہ یرا کا مفعول یہ اسم موصول اور اس کا صلہ مل کے تو یہ بھی کیا ہو جاتے ہیں, ون ورڈ ہو جاتے ہیں نا, یعنی پورا مل کے تو ایک چیز بن جاتا ہے اور وہ اس کا مفعول بن موصول جائے. اپنے سلے سے مل کر یہ ہاں. یرا کا اور اس کو مفعول بھی کیا ہے. بتائیں گے, فی محلی نصب, کیونکہ مفعول جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, اب یہ ایڈوانس لیول کی ڈیٹیل ہے, آپ کو پتا ہے تھوڑی جو میں نے کل بتائی ہے. آپ کی ویڈیو سنی تھی باجی. ہاں, یہ ان کا بھی آپ سن لیں, جو ویڈیو سنتے ہیں تو ظاہر میں نے پڑھایا ہوا ہے نا آلریڈی, جی جی لیکن ہر کلاس ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے. اچھا, بہرحال آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انا شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے. انا جو ہوتا ہے وہ جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے, لیکن انا جو ہوتا ہے وہ جملے کو ون ورڈ میں چینج کر دیتا ہے. انا کے بعد بھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے, انا کے بعد بھی جملہ اسمیہ ہی آتا ہے, فعلیہ نہیں آتا, کیونکہ ایک ہی جیسے ہیں نا, دونوں ایک ہی فیملی ہے انا انا. جی تو پھر وہ کیا ہے آپ کا ون ون کے تو پیچھے جو ہے وہ لی کا مجرور بن گیا, اور یہاں پر تو یہ آپ کا ہے ہی جار مجرور, تو یہ متعلق ہے, اور یہاں سے نیا جملہ, واو کے بعد ہمیشہ نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جی تو جی اب یہ کیا ہے آپ کا, یہ آپ کا فعل ہے, فاعل ہے, آپ کو مفعول چاہیے تو یہ پورا مفعول بن جائے گا. میرا کتنا سمجھ میں آیا؟ استاد تھوڑا 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 آ رہا ہے نا, سنتی رہیں جی جی سنتی رہیں, میں بولتی رہوں گی, میرا تو کام ہے بولنا, آپ کا کام ہے سننا. لسننگ اگر آپ اچھی طرح کرتے ہیں نا تو اس سے بیٹر کوئی چیز نہیں ہے. لسننگ سے ہی سارے کام شروع ہوتے ہیں. اگر آپ کی لسننگ اچھی ہے نا تو آپ بہت کچھ کر جائیں گے. تو اگر آپ سننا ہی نہیں چاہتے, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا, جیسے اب مشرکین مکہ کی بات کروں گی, وہ سننا ہی نہیں چاہتے تو ہدایت کیسے پاتے؟ انہوں نے ضد پکڑی ہوئی تھی نا, ہم نے سننا ہی نہیں ہے. تو سننا پہلا عمل ہوتا ہے اور سب سے آسان عمل ہوتا ہے. اگر آپ نے سن لیا چیز کو تو پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ بھی صحیح ہو جائے. صحیح ہے نا, میں نے صحیح کہا ہے نا؟ چلیں جی آگے جی پڑھتے بالکل. ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. یس المدرس, اب یہ والا سوال جو ہے, the teacher asked each student this question, اینا تريد ان تذهب في عطلة الصيف. اب آپ ہی میرے اسٹوڈنٹ ہیں تو میں آپ سے بھی سوال کر سکتی ہوں یہی والا. اب آپ 4-5 اسٹوڈنٹ آئی تھے کلاس میں, تو میں آپ 5 سے کر سکتی ہوں. تو ہر اپنا اپنا جواب دے گا. اریدو, سب سے پہلے تو اینا کو ہٹانا ہے جواب میں, اور اس کو اریدو کرنا ہے, اور اس کو ان اذهب في عطلة الصيف, پھر جہاں جانا چاہتے ہیں وہ جگہ بتا دیں. میں اپنی خالہ کے پاس جانا چاہتی ہوں, کچھ بھی بتا دیں, یعنی خالہ کے گھر میں جانا چاہتی ہوں, یہ ہوگا نا. کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا. اریدو ان اذهب الى ان اذهبا ہوگا نا, ان کی وجہ سے ان منصوب. اذهب, ہاں باجی, ان اذهب الى امی. الى امی. اچھا, اب آپ الى امی بیچ میں ڈال کے پھر اطلع تو سیفی اینڈ پر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا خالتی بھی کر سکتی ہے. اگر آپ اپنی خالہ کے گھر جانا چاہتی ہوں تو اس کو کیسے کہیں گی؟ الى بیت الى بیتی بیت خالتی خالتن ہوتی ہے نا, خالتین ہوگا باجی, خالتین, خالتی کر دیں گے نا. اچھا اگر ماموں کے گھر جانا چاہتے تو پھر کیا کریں گے؟ فرض کرو اگر ماموں کے گھر جانا تو یہ تا ہٹ جائے گی نا پھر. ٹھیک ہے, یہ تا تو خالہ کے لیے ہے نا, ماموں جو ہوتا ہے تو وہ صرف خالن ہوتا ہے نا, تو وہ کیا ہو جائے گا؟ خالی ہو جائے گا. پھر خالی ہو جائے گا, خالی ہو جائے گا. یا ضرور لگانی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم, چلیں آپ یا ضرور لگا لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, دوسرا کوشچن. اب یہ سوال بھی ہے نا,
उसका जवाब तो हमने कर लिया। इसी तरह आपने आगे इला बैती खालती कुछ भी, जैसे मैं मामू की मिसाल दी, आपने अम्मी की मिसाल दी, तो सब लोग जी। डिफरेंट जवाब दे सकते हैं। फी अय्यी कुल्लियतिन तुरीदु अन तदरुसु, आप कौन से डिपार्टमेंट में या फैकल्टी में, या फिर आप इसका एक और मीनिंग भी ले सकते हैं ना, कॉलेज में पढ़ना चाहती हैं। जी, इसमें कौन बट अब जवाब इसमें उरीदु डिपार्टमेंट्स अलग अलग हो गए ना बाजी। हाँ बिल्कुल उसी तरह से होते हैं। तो उरीदु अन तदरुसा, यही अदरूसा होगा बाजी, मैं पढ़ना चाहूंगी। हाँ तो आप क्या इसमें पढ़ना चाहेंगी? अल-लुगतल अरबिय्यता कुल्लियतिल लुगत। मैं जवाब जी, दे दूं। बेशक। हाँ क्यों पढ़ना चाहती हैं वो भी बता दें या कुछ? ली अन्ना ली नहीं नहीं अन्ना नहीं इसलिए, नहीं नहीं नहीं, ली अफहमल कुरान, ली इसलिए के नहीं लिखूंगी बाजी, इसलिए के ली अन्ना, ली अन्ना अफहमल, इसलिए के अफहमल कुरान, हाँ सही, अच्छे अफहमल से। कुराना। ली के अंदर अन छुपा होता है, जरूरत नहीं होती है। ली अच्छा, अफहमल जब आप कहेंगी ना, ओके ओके, अफहमल कुराना, तो उसमें ली के बाद अन छुपा होता है, हिडन होता है। अच्छा हाँ हाँ, तो और ये अफहमा लिख दूंगी। आप हमा खाली लिख देंगे, और ये मंसूब भी करता है क्योंकि ये लामु तालील है ना, जी जी मुजारे के जी, ऊपर आके ये मंसूब करता है। इसके अंदर ये तो हरफ जर है, इसके अंदर अन छुपा होता है। हत्ता के अंदर भी, हत्ता के बाद भी मुजारे आता है, लेकिन उसके बीच में भी अन छुपा होता है, वो भी हरफ जर है, वो भी मंसूब नहीं कर रहा होता। तो जी बेसिकली मंसूब करने वाले जो हरफ हैं वो तो चार ही है ना, जी, अन, लन लन, लामु कई और इजन लामी कई और इजन। जिजन। तो ये जो ली होता है और हत्ता होता है, ये तो उसमें शामिल नहीं है ना, तो ये तो जी हुरूफ जारा है, तो फिर इसके बीच में अन छुपा होता है जो कि मंसूब कर होता है। तो ली अफहमल कुराना, ताकि मैं कुरान को समझ सकूं। दोबारा से कर लें। उरीदु अन अदरुसा, उरीदु उरीदु अन अदर अदरुसा अदरुसा ली अफहमल कुराना। नहीं, लुगतल अरबिया भूल गई, लुगतुल अरबी, अय्यो हाँ, सॉरी लुगतल सॉरी, हाँ अरबिया बाजी। था। उरीदु अन अदरुसा ली अफहमल, हाँ, ली लुगतुल अरबिया, लुगतल अरबिया था, अल-लुगतुल, ये मफूल बनाऊंगी ना बाजी, मफूल बिल्कुल, अल-लुगतुल अरबिया को। हाँ, बिल्कुल मफूल बनाएंगी, अल-लुगतुल ये अरबी, इसको भी मफूल बनाएंगी, जी जी जी, क्योंकि उरीदू को दो मफूल चाहिए होते हैं। अच्छा, तुरीदो जी हो जी जी। उरीदो एक ही बात है, दूसरा मफूल भी आया। उरीदु आई आई अदरुसा लुगतल अरबिया ली अफहमल कुराना। बस इतनी सी बात है। अब जी आप बाजी, अपनी रीजन कोई और भी दे सकते हैं, ठीक है ना। जी जी, चलिए अब आगे अगला एक और सवाल आ रहा है, अभी तो सवाल पे सवाल आ रहे हैं। यस अलुल मुदरिसु कुल्लन मिनत तुल्लाबी हाज़ा सुआलु। अच्छा, अब ये नीचे वाला सवाल है ना, तो इसका जवाब जो है वो इसमें से देना है, आई थिंक सो। द टीचर आस्क ईच स्टूडेंट दिस क्वेश्चन, के ऊपर एंड यही द लिखा हुआ स्टूडेंट है। रिप्लाई सेइंग एंड द खरजतु स्टूडेंट ली। रिप्लाई सेइंग खरजतु ली। अब हाँ, ली जो है वो अपनी रीजन बताएगा कि मैं क्यों निकला। अच्छा अब जी, ली जो है ना, ये वजह बताने के लिए आता है, और इसमें अन छुपा होता है मुजारे और उसके बीच में। तो ली अन, आप लियन अशरबा, ली के बाद अन आपने नहीं बोलना, ली अशरबल मा, ठीक है। तो जी अन आपने नहीं बोलना, क्योंकि ली और मुजारे के बीच में अन छुपा होता है। आप कुरान मजीद जब पढ़ेंगी ना, तो आप के का मीनिंग करते हैं ना, तो के का जी जी मीनिंग जी, क्यों करते हैं? उसी अन की वजह से कर रहे होते हैं। ताकि ली का मतलब तो ताकि होता है ना, ताकि मैं पानी ओके, पीऊं, और वो मुजारे को अच्छा, मंसूब भी करेगा अन, ठीक है। जी एंड कंप्लीट इट विद वन ऑफ द रीजन गिवन बिलो। हाँ, ये नीचे वाली रीजन देनी है। तो इट शुड बी खरजता मिनल रिटन। फसल लिमा, टीचर का सवाल क्या है, लिमाजा खरजता या खरजती मिनल फसली। जवाब में तो दोनों का एक ही जवाब होगा, वही सीगा यूज करेंगे जो मर्द करते हैं, लेकिन सवाल में ता या ती हो सकता है लड़की के लिए। अभी आप जवाब देंगे खरजतू ली, क्यों निकली आप क्लास से? पहला वाला सबब क्या है? अशरबुल मा, अच्छा, अशरबल माई, मा आ मा, मफूल बनाएंगे ना अशरबुल इस, मा, जी जी जी, हाँ,
ली अशरबल माआ। अच्छा, ये अशरबल। उन्होंने बोला है मुख्तारन, मतलब चूज करना है, ठीक है। मिनल अस्बाबिल आतियती, नीचे वाले जो असबाब है, वतक तुम हाजी अच्छा अला अच्छा अच्छा, सुबु। ऑलरेडी आंसर्स में से सेलेक्ट हाँ करना है ना जी? करेक्ट। हाँ, और तुम लिखो, टीचर सवैया हमारे लिए काम है ये सारा। जी जी वतक जी। तुबू, और तुम लिखो हाजी ही अला सबूरत, बोर्ड पे भी लिखो तुम, ठीक है। अब इन्होंने हमें टास्क दे दी ना, जी तो तो अभी हम यहाँ अगला अगला जुमला कौन फेल। बनाएगा? शनाज आप बना लें पहले। ये यही लगाना है शुरू में और आखिर में ये लगाना है। जी जैसे अशरबल माँ का है ना, तो अदखलल मिरहादा, ताकि मैं दाखिल हूं कहाँ पे? यहाँ पे जो आ रहा है ना हमजा, ये अन्ना के लिए आ रहा है। यहाँ पे भी जो आ रहा है, जी। ये सब हमजे अन्ना के तो लिए आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन बनाना पड़ेगा फिर आंसर बनाना पड़ेगा, हाँ, लिमाजा या खरजतम। सिर्फ आंसर ही बनाना है? नहीं, क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है ना, आप इसको खरजती जी कर लें मेरी तरफ से। मैं बोलती हूँ ना क्वेश्चन, लिमाजा खरजती मिनल फसली। अब आप जवाब दे। खरजतू अ, ली ले अगसिल ले अगसिला वजही वजही, और इसमें क्या होगा? ली ली अद खुला खुलल मिरहादा। मिरहादा। अब क्योंकि ये फेल है ना, तो इसके अंदर फाइल है, तो फिर ये जबर आ रही है क्योंकि ये मफूल बन रहा है। जी हर जगह पे ऐसा ही होगा, तो ये मफूल बनेगा और इसके अंदर फाइल। तो ली के बाद फेल मुजारे आता है, लेकिन आपने अन नहीं लगाना, अन छुपा होता है यहाँ पे। और फेल को मंसूब भी करना है। मंसूब भी करना है और उसका मफूल भी लाना है, ठीक है। अगर जी वो फेल मुतादी है तो जाहिर आएगा ना। जी हाँ, आगे क्या है? नंबर 3, ये वाला आपने कर लिया, अभी ये वाला। जी आए जरा, हुमैरा आप आए, हुमैरा आप आए, इसको कर। जी जी बच्ची मेरे आपने हाथ सा लिखा है मेरी। हाँ, क्या हुआ हुमैरा, बताइए। जी जी इसमें मैं कहूंगी खरजतु ली अज़हबा इलल मुदीरी, मुदीरा मुदीरी। मुदीरी आप देखें मुदीरा खुद क्यों आपको इलाल मुदीरा बुरा लग रहा है कि नहीं पढ़ने में? ये लग रहा है कुरान इतना इसका एजाज है कि आप गलत पढ़ती हैं तो आपको बुरा लगने लग जाता है कि मैंने क्या पढ़ दिया है, खुद ही आप रुक जाती हैं वहां पे। चाहे आपका मखरज गलत हो, चाहे आपकी हरकत गलत हो, वो रोक देता है आपको। और ये अरबी जुबान का है ना, ठीक है। यही तो जी जी कुरान में भी आती है, और कौन सी आती है? यही लफ्ज आते हैं कुरान में भी। जहां आप गलत बेशक पढ़ेंगी वहां रोक। अब अगला पढ़ें। खरजतु ली ली अखुदा दफ्तरी हाँ, ली लगा देंगे, आखुजा दफ्तरी मिन जमीली, min ज़मीली ताकि मैं कॉपी लूं, अपनी कॉपी किससे? अपनी दोस्त से। तो सवाल क्या था? लिमाजा खरजती मिनल फसली, ये आपसे मेरा सवाल था, और आपने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? खरजतु ली खरजतु ली आखुजा, आखुजा, इसको दो दफा, दो हरकत पढ़ना है। आखुजा दफ्तरी मिन जमीली, समझ आ गई? जी जी अच्छा, यहाँ पे जो आपने किया था यहाँ पे क्या हुआ था? वज ही आएगा ना, यहाँ पे तो आप नहीं जबर लगा सकती हैं उसके ऊपर। इसका जी मफूल बनाने के लिए शनाज, तो जब जी याय मैम। मुतकल्लिम आता है ना, याय मुतकल्लिम आता है तो फिर आपका जबर भी जेर बन जाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, ये आपका मफूल बना है, लेकिन उसने क्या कर दिया है? ये मफूल था, जी उसने जेर दे दी। और जमीली में तो वैसे ही जेर आ रही है, ठीक है, तो उसमें तो जी तो ये थोड़ा सा इन बातों का भी, ये मफूल बनेगा, ठीक है। जी हाँ, चलिए आगे पढ़िए। और कोई है साथी हमारी? एक सेकेंड। जी जी यास्मीन आई है आज? यास्मीन नहीं है मेरे ख्याल में, या तो अभी वो निकल गई है। अच्छा, आप पढ़ लें, एक और पढ़ लें आप, मेरा। खरजतु لأقرأ لأقرأ الإعلان ऐलान तो सुना जाता है, ये पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो हाँ जी ऐलान पढ़ा भी तो जाता है ना। जी जी बिल्कुल हाँ, स्कूल के बोर्ड पे लगा होता है ना।
بالکل. تو دیکھیں اب کتنے لفظ ہمارے اردو میں یوز ہوتے ہیں، اعلان وغیرہ وہی یوز ہو رہے ہیں. بس آپ کو تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا کرنا ہے، اور آپ جتنا انٹرسٹ پیدا کریں گے اتنی جلدی سیکھیں گے. میں نے اپنی انٹرسٹ کی وجہ سے سیکھا ہے مجھے، اور یہ ابھی دیکھیں باقی سسٹرز بھی ہیں جو اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم سیکھ جی جائیں، بالکل. شوق کی وجہ سے کہ ہمیں عربی سیکھنی ہے. اچھا، اور اس زمانے میں آپ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکیں گے، کیونکہ ہر بے شک. چیز آپ کو گھر پہ بیٹھے ایک، یعنی وہ لیپ ٹاپ اور وہ اب میرے پاس 10 چیزیں کھلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، میرا مانیٹر بڑا ہے، میرا سائڈ میں لیپ ٹاپ پڑا ہے، اس سے میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے، لیکن آپ لوگ ایک سیل فون پہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کلاس کا میسج آپ کو چلا جاتا ہے، آپ ایک کلک پہ آ جاتے ہیں کلاس میں، ایسا ہی ہے نا. کتاب آپ کو شیئر کی جا رہی ہے، ہوم ورک آپ کو نہیں دیا جا رہا، بس یہیں بھی ایکسرسائزز کرواتی ہوں میں. کوئی میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ یہ مضمون لکھ کے لائیں یا وہ لکھ کے لائیں. تو یہ ایکسرسائزز اس لیے ہوتی ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہی ہوتے ہیں، چاہے آپ ان کو ایز اے ہوم ورک لے لیں، چاہے آپ ان کو کلاس میں کر لیں. تو میں وہ بھی آسانی دیتی ہوں، میں کہتی ہوں کلاس میں ہی کر لو، میرے سامنے ہی کر لو. ابھی دیکھیں کوشچن آنسر ہوم ورک کے طور پہ تھے نا، لیکن کلاس میں ہی کیا ہم نے. تو آگے پڑھیں یہاں سے. خرجت sorry. خرجت لأعرف سبب الداعي. ہاں، اب دائی کیا ہے؟ یہ ہے شور و غل. خرج تو لی عارفہ، یہاں لی لگانا ہے، ٹھیک ہے، ان نہیں لگانا بیچ میں، بس یہ یاد رہے، لی ان نہیں لگانا، ان چھپا ہوا ہے. لی عارفہ، اس ان نے اس کو منسوب کیا ہے، لی نہیں کر سکتا، لی تو حرف جر ہے، وہ تو زیر دیتا ہے نا، جی جی. حرف جر تو زیر دیتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. لی عارفہ، اب یہ کیا بنے گا؟ اس فعل کا مفعول بنے گا، تو اس کو زبر دیں گے. اس کو زبر کیوں دی؟ کیونکہ لی آیا تھا، اس میں ان چھپا ہوا تھا. اس کو زبر اس لیے دی کہ ہم نے اس کو مفعول بنایا اس فعل کا، کہ میں پتہ کروں سبب الدودائی، یعنی شور و غل کا سبب، وجہ، ریزن. آگے دودائی میں دودا نہیں ہوگا. نہیں، یہ آپ کا وہ بن رہا ہے نا، مضاف الیہ بن رہا ہے نا. او ٹھیک ٹھیک یہ مضاف ہے نا، کیونکہ اس کے بعد الف لام تنوین نہیں آ رہی. ٹھیک ٹھیک. اور ترجمہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ والا ہاں، شور و غل کا سبب، تو پھر آپ کا جی مضاف جی مضاف ہی بنے گا نا. آگے ٹھیک ٹھیک. خرجت لأجلس في الشمس، تاکہ میں گڈ. سورج کے بیٹھوں. یہ میرا شوق ہے پورا. چلے، دھوپ نکلتے ہی میں باہر ہوتی ہوں. آگے کیا ہے؟ آپ سکو گرمی. خرجت لأبصق. ہاں، لی اب سکا. اب سکا کیا ہے؟ اس کو مفعول کی ضرورت نہیں تھی، میں نے پہلے بتایا تھا کبھی کبھی مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی، تو آپ کا لی اب سکا لگ گیا، تاکہ میں کیا کروں؟ سپٹ کر سکوں. تھوک پھینکوں. ہاں ہاں، وہی ہے. اچھا ٹھیک لی ٹھیک صحیح. لی اب سکا ہو جائے گا، لی ان اسبکا. تو یہ فعل لازم تھا، اس ٹھیک. میں فائل ہے، اور بس یہ پورا اپنے فائل سے ہی پورا ہو گیا. ایسے فعل کو لازم کہتے ہیں، لیکن ان میں سب میں ہم لگا رہے تھے نا. اب جلسہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی آپ کا فعل لازم ہے، اس میں بھی آپ کا مفعول نہیں آیا، منصوب اسم تو آ نہیں رہا نا آگے، یہ اس میں بھی نہیں آیا تھا، ذہبہ میں بھی، باقی سب میں مفعول جی آ جی. رہے تھے نا. یہ اس میں بھی آ رہا تھا، اس میں بھی آ رہا تھا. تو جو لازم فعل ہوتے ہیں ان کا مفعول نہیں ہوتا، ان کا متعلق ہو سکتا ہے آگے. اب یہاں متعلق بھی نہیں آیا، بس فائل آیا. آگے کیا ہے؟ اب حسو خرجت لأبحث عن مفتاحی. مفتاح. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو یہ پورا مرکب جاری بن رہا ہے، اس کو مفعول تو نہیں بنا سکتے نا. ٹھیک. اس مفتاح میں یہ اس کا کیا؟ کیا مطلب ہے کہ ہاں، میں بحث کروں چابی کے بارے میں. نہیں، بحثہ کا وہ بحثہ کے ساتھ ان آ جائے تو اس کا میننگ ہوتا ہے سرچ کرنا، تلاش کرنا. ٹھیک میں ٹھیک. تلاش کروں اپنی چابی. اور ان کا مطلب یہاں بارے میں نہیں ہوگا، یہاں پہ اس کا میننگ آئے گا ہی نہیں ان کا، کیونکہ یہ فعل کے ساتھ لگ گیا نا. جی جی. ہاں، جیسے ذہبہ کے ساتھ، ذہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گیا. گیا، وہ گیا. اب یہ فعل لازم ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو ہم نے بحثہ بھی کیا ہے؟ فعل لازم ہے.
جب ہم نے ان کو متعدی بنانا ہوتا ہے تو اس کے آگے بی لگاتے ہیں. ذہب اللہ بی نورہم، ٹھیک ہے نا، تو ہم بی لگاتے ہیں تاکہ اس کا میننگ کیا ہے، چینج ہو جائے. لے گیا، پہلے کیا میننگ تھا، وہ گیا، اب کیا ہے، وہ دوسرے کو لے گیا، خود بھی گیا اور دوسرے کو بھی لے گیا. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. پھر ہم نے بی کا ترجمہ تو نہیں کیا نا، ہم ترجمہ جی کیا جی کرتے ہیں، ذہب اللہ، لے گیا اللہ ان کا نور. بی کا ترجمہ تو نہیں کیا نا، بی جی کا مطلب تو ساتھ ہوتا ہے، وہ تو کیا ہی نہیں. تو یہاں بھی آپ نے ان کا ترجمہ بارے میں نہیں کرنا. ان کے دو ٹھیک مطلب ہوتے ہیں نا، ایک بارے میں اور ایک سے، وہ نہیں کرنے. بس آپ نے کیا ہے. کرنا ہے، اپنی چابی کو تلاش کرو بس. اور یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ مجرور بن جائے گا ان کا، تو پھر یہ پورا کیا بن جائے گا، مرکب جاری بن کے اس کا متعلق بن جائے گا. کیونکہ یہ فعل جو ہے نا لازم ہے، اگر یہ متعدی ہوتا تو اس کو ضرور مفعول آتا آگے. آگے کیا ہے، خرجت لأسأل مدرسة مدرسة لی اسأل مدرسہ، خرجت سؤال. لی اسأل مدرسہ. کیا آگے ابھی جواب پورا نہیں ہوا، سأل کے بھی دو مفعول ہوتے ہیں، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں ان کے دو میں. اب اگر آپ مدرسہ مفعول پہ چھوڑ دیتی ہیں تو جملہ پورا نہیں ہوگا. خرجت لی اسأل مدرسہ، جملہ ادھورا ہے. کیا پوچھنے کے لیے میں گئی، الفقہی سوال. سؤال فقهي مدرس، سؤال. مدرس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون سا مدرس، مدرس الفقہی، یعنی فقہ کے جو مدرس ہیں ان کے پاس گئی. ٹھیک اور ٹھیک ہے، لی اسأل مدرس الفقہی سوالا. سوالا سیکنڈ مفعول ہے کس کا، ایک تو یہ مفعول ہے، نمبر ایک زبر آ رہی ہے، اور ایک یہ مفعول ہے. اور دو مفعول جب بھی اکٹھے آتے ہیں تو پہلا والا ہمیشہ کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، اور دوسرا والا ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ معرفہ کیسے ہو گیا، اس میں تو کوئی نشانی نہیں ہے. اب نشانی آپ بتائیں گے مجھے معرفہ ہونے کی. اس میں نے کہہ دیا یہ معرفہ ہے، پہلا مفعول معرفہ ہوتا ہے، دوسرا نکرہ ہوتا مضاف بن رہا ہے ہے. مضاف نواجی الفقہ کا. شناز آپ کو سمجھ آئی تھی تو مضاف المعرفہ بن رہا ہے. ہاں نہیں میم مجھے نہیں آئی سمجھ میں. معرفہ کی اقسام یاد ہے نا، کتنی بار پڑھائی ہیں. جی جی تو اس میں مضاف المعرفہ بھی ایک قسم ہوتی ہے نا، کہ وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. تو جی یہاں پر یہ مضاف جو ہے نا، اس کی نسبت کس سے ہے، الف لام والے اسم سے ہے نا، جی تو یہ بھی معرفہ ہو گیا، یہ بھی جی آٹومیٹک معرفہ. یہ یاد آیا کچھ کہ نہیں؟ جی جی آیا. ہاں، تو اگر آپ کا مضاف الیہ معرفہ ہو نا تو یہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو میں نے یہی کہا ہے کہ پہلا مفعول جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا والا نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے نا، اتخذ اللہ، اللہ نے بنایا ابراہیم خلیلا. تو ابراہیمہ معرفہ اور خلیلن جو ہے نا اسی کی طرح نکرہ ہے. ہم اس کو خلیلہ پڑھتے ہیں، وہ خلیلن. اس کو بھی تو سوالہ پڑھیں گے نا اگر رک رہے ہیں. قرآن مجید میں رکنا پڑتا ہے اگر آیت آتے، یہاں تو ہم سوالن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں آتا ہے آئے تو پھر ہم اس کو رکتے ہیں. تو وہاں پر بھی وہ مثال یاد رکھیں، اتخذ اللہ، بنایا اللہ، بنا لیا اللہ نے یا بنایا اللہ نے کس کو، ابراہیم کو. کیا بنایا، خلیلہ، دوست. تو دو مفعول چاہیے تھے. اتخذہ کے بھی دو مفعول ہوتے ہیں، ایک سے کام نہیں چلتا. اتخذہ کے بھی دو مفعول ہوتے ہیں، کچھ فعل ہوتے ہیں دو مفعول چاہیے. اچھا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، یُنَبِّهُ الْمُدَرِّسُ الطُّلَّابَ لِوُجُوبِ نَصْبِ الْفِعْلِ بَعْدَ لَامِ التَّعْلِیلِ. فعل کو لازم کیا کریں، زبر دیں. فعل کے بعد جو منصوب اسم آ رہا ہے نا، جو اسم آ رہا ہے اس کو دیں، زبر دیں، یہی کہا گیا. تنبیہ کرے ٹیچر اسٹوڈنٹ کو، اسٹوڈنٹ اس کا ترجمہ کو میں کریں گے، زبر آ رہی ہے. لِوُجُوبِ نصب الفعلی، فعل کو لازماً نصب دے بعد لام التعلیلی،
اب یہ آپ نے جو پڑھا لی آج یہ لام تعلیل تھا، کتنی دفعہ بھی یہ لام تعلیل تھا. اس کے بعد مضارع ہی آئے گا اور مضارع منصوب ہوگا کیونکہ ان چھپا ہوا ہے. چلیں تھوڑا سا پڑھ لیں آپ میرا، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اقرأ ما يلي أريد أن أذهب إلى المستوصفين. اچھا آج میں ایک اور چاہتا ہوں شناز بھی ہیں، شناز بھی کلاس میں ہے. شناز آپ بتائیے اپنا نام وغیرہ، آپ کو سمجھ آ رہی جو پڑھا رہی ہوں میں؟ ذرا سا مائک لے لیں. شہناز علی. چلیں ٹھیک ہے، میں نہیں بولنا چاہ رہی. اچھا اقرا ما یلی. اقرأ ما يلي أريد أن أذهب إلى المستوصفين. اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ان ظاہرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ان ظاہر ہو کے بھی آ سکتے ہیں، اور جب لی آئے تو وہ مضمر ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے. اگر ہمیں لی یہ کیسے سمجھ آئے گی؟ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ بنے گا تو نہیں نہیں مصدر نہیں ہی. نہیں، یہ تو یہاں پہ تو نظر آ رہا ہے، جہاں پہ نظر نہیں آئے گا وہاں پہ جب لام کے بعد اگر زبر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد کرنا پڑے لام گا، تعلیل. آپ کو اتنی پریکٹس کرائے گی ہے تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. وہ نیچے اس نے جملہ بھی تو لکھا ہے کتاب والے نے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے. اتنے بوڑھے ہو گئے لیکن ابھی تک پڑھا رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں ٹیچر. اب دیکھیں نا آپ کو یہ انہوں نے بتایا ہے نا کہ لی کے بعد جو بھی مضارع ہوگا منصوب ہوگا. تو منصوب کیوں ہوگا؟ ایسی تو نہیں میں نے چھوڑ دیا آپ کو، میں نے بتایا کہ وہاں ان چھپا ہوا ہے، مضمر جی ہے، جی ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ظاہر ہے، تو دونوں ان تو کرتے ہیں نا، یہ والا چھپا ہوا بھی کر رہے ہیں منصوب، یہ بھی کر رہے ہیں، کام تو ایک ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آگے کیا ہے؟ یہ تو اصل نہ حروف ناصبہ میں سے ہے نا. لی تو اس کے تو اندر تو چھپا ہوا ہے، وہ تو حرف جر ہے، ٹھیک ہے. جی یہ جی تو اصل والا ہے جو آپ منسوب کر رہے ہیں. تو یہ تو روشن کی کیا کہتے ہیں اس کو، روشن روشن ہے روزے یہ روشن تو، روزے روشن کی طرح ہے یہ تو. اس میں آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی، تھوڑا یاد کرنا پڑے گا. تو ہر چیز تو آسان نہیں ہوتی نا. یہ تو پیس آف کیک ہے کہ ان ہے، لن ہے، یہ تو منسوخ کریں گے. صحیح ہے، چلیں آگے. نسیتو. نسیت ان اقول لك شيئا. نسیت ہاں، میں بھول گیا کہ تم سے کچھ پوچھوں. نہیں، ان کسی چیز اقول کے بارے لک میں شیئن، نہیں میں بھول گیا کہ میں کہوں انا تجھ پھر کچھ سے کہوں. کچھ. یعنی میں جیسے بات کرتے کرتے بھول جاتی ہوں نا، جی جی تو بوڑھے لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، پھر ان کو یاد آتا ہے تھوڑی دیر میں، پھر بتا دیتے ہیں. تو نسیت ان اقولا کہ میں کہوں تجھ سے کچھ، یعنی کچھ بات ٹھیک کرنی تھی بھول گئی. تو اس میں ان ٹھیک اقولا آ گیا، مفعول بنے گا. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مفعول بنے گا. ٹھیک. اور اگر یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آ جائے تو یہ مبتدا بنتا ہے. آگے. ٹھیک. اريد ان احفظ القرآن الکریم. میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن کریم حفظ کروں. اریدو شوق. کے دو آپ نے کہا تھا کیا ہوتے؟ اریدو کے دو ہاں مفعول مفعول ہوتے. ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں نا قرآن الکریمہ بھی آ رہا ہے اور یہ بھی مفعول بن رہا ہے. ٹھیک. اس کو مفعولن سری اس کو سری مفعول کہتے ہیں. اور یہ جو ہوتا ہے یہ مصدر معول کہلاتا ہے. یہ بھی بنتا مفعول ہی ہے، لیکن یہ مضارع کے ساتھ ان مل کے تو یہ مصدر معول یعنی مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، پھر مفعول بنتا ہے، ایک ورڈ بن جاتا ہے مصدر. اس مصدر کا نام کیا ہے؟ مصدر معول. اور بنتا وہ فعل کے بعد مفعول ہے، اور یہ دوسرا مفعول ہے. آگے. اب یہ مفعول نہیں ہے، یہ تو اس کی صفت بن رہی ہے نا. اس پہ جو جی جی زبر آ رہی ہے وہ تو صفت کی وجہ سے آ رہی ہے. مفعول تو یہ ہے، سیکنڈ ٹھیک. مفعول. آگے. نسیتو. نسیت ان اکتب درس سوری درس. نسیت میں میں بھول بھول گیا کہ گیا، میں لکھوں. ہاں سبق کو لکھوں، بھول گیا، میں ہوم ورک کرنا بھول گیا. آگے. أريد أن أدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم. کریمی. اریدو میں چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں؟ لکھوں. پڑھوں. لکھوں. پڑھوں. سے پڑھوں. اکتبہ ہوتا ہے عربی. لکھوں، جی جی. کہ میں پڑھوں. انا کا ترجمہ عربی. کہاں سے آ رہا ہے؟ یہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک. یہ جو حمزہ قطعی آپ کو نظر آ رہا ہے، جی جی
یہ قطعی حمزہ ہوتا ہے, یہ گرتا نہیں ہے پیچھے سے ملانے سے. الف لام والا جو حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے, وہ گر جاتا ہے. اچھا, اللغت یہاں پہ بھی زبر آئی ہے کیونکہ اریدو آ رہا ہے نا. لِأَنَّهَا لغت تاکہ وہ القرآن الکریم, کیونکہ وہ کیا ہے, لِأَنَّهَا کا مطلب کیا ہے, کیونکہ یہ بیکاز قرآن کریم وہ ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے, لینگویج کی طرف, لینگویج کی زبان طرف, کی طرف, اس کی طرف جا رہی ہے, لغت کی طرف. لغت کی طرف. لغت القرآن الکریمی. اب یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے, اور یہ اس کی صفت ہے. اب یہ دونوں مل کے کیا بنیں گے, یہ مضاف الیہ بنیں گے, اور یہ مضاف ہے, اور وہ مضاف الیہ جو آگے آپ نے بنایا ہے وہ مل کے کیا بنیں گے, یہ مضاف الیہ ہے نا, تو جی جی مضاف الیہ مرکب. کون سا مرکب بنتا ہے, مرکب اضافی. اضافی بن جائے گا, مرکب اضافی بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں دیکھیں آپ, تو یہ انا آیا نا, تو انا کیا جی کرتا ہے, جملہ اسمیہ پہ آتا ہے, لیکن انا کیا کرتا ہے, پورے اس کو ایک ورڈ میں چینج کر دیتا ہے. کس میں چینج کر دیتا ہے, ایک ورڈ میں چینج کر دیتا ہے. تو وہ پھر لی کے ساتھ کیا ہو جائے گا, مجرور ہو جائے گا. یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. پیچھے لی آ رہا ہے نا, تو پورے جملے کو, انا کو بھی اور سارے جملہ اسمیہ کو بھی وہ کیا کر دے گا, مجرور کر دے گا, ایک ورڈ میں چینج تو کر یہ کے. لغتوں کو کیوں نہیں کیا پھر؟ اس والے کو کہاں پہ, یہ اوہ، والے کو, اچھا ہاں یہ مضاف ہے نا. سب کو کیا ہے نا, سب کو کیا. مضاف لغت مضاف الیہ بن کے تو یہ کیا بن رہا ہے, یہ انا کی خبر بن رہا ہے. انا کا اسم اور انا کی خبر مل کے جملہ اسمیہ بن رہا ہے, اور وہ جو جملہ اسمیہ ہے وہ انا کے ساتھ مل کے پھر کیا بن رہا ہے, وہ لی کا مجرور بن رہا ہے. پورا انا اور یہ جو جملہ اسمیہ آپ نے بنایا نا, انا کا اسم اور انا کی خبر, وہ سب لی کا مجرور بن رہا ہے. اس طرح یہ پورا مرکب جاری بن گیا. اب مرکب جاری کیا بنیں گے اس یہاں پر بتائیے. جب بھی شروع میں الف جر آئے نا, تو اس پورے آگے والے کو کیا بنا دو, مجرور بنا دو. جتنا بھی بڑا جملہ ہو, اس کے اندر تو کچھ بھی ہو, مجرور بنا دو. لغتوں اس وجہ سے کیونکہ یہ مضاف ہے نا, ہاں یہ مضاف ہے نا, یہ مضاف الیہ, اور یہ مرکب توصیفی ہے. لیکن ہے بیسیکلی لغتوں جو ہے وہ بیسیکلی ہے مجرور, ایسی لغتو تو مرفوع ہے نا, مرفوع ہے, یہ مجرور نہیں ہے. مجرور تو مضاف الیہ ہوتا ہے نا. وہ اس تو پہ ٹھیک تو ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں مضاف پہ تو کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے, مرفوع بھی ہو سکتا ہے, منصوب بھی, مجرور بھی ہو سکتا ہے. تو ٹھیک پھر ہے, لینا کی وجہ سے, لی کی وجہ سے لغتی کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو پورا جملہ میں نے اس کو کر دیا نا, یہاں سے لے کے یہاں, بلکہ انا سے لے کے, لی کو ہٹا دے, انا سے لے کے یہاں تک میں نے پورا مجرور بنا دیا نا, پورا ہی مجرور بنا دیا میں نے. لی کی سب وجہ سے نا. مجرور, سب مجرور ہو گیا. نہیں, ابھی مجرور ہوا ہے, ابھی لی پلس مجرور کیا بنے گا, لی پلس مجرور کیا ہوتا ہے, مرکب جاری. از اکول ٹو مرکب جاری بن جائے گا. اور مرکب جاری جملے میں کیا بنتے ہیں, متعلق. متعلق بنتے ہیں. تو یہ متعلق بن جائے گا پچھلے جملے کا. اریدو ادرسو فعل, فعل. اریدو فعل, انا ضمیر فاعل, یہ پہلا مفعول, یہ دوسرا مفعول, اور یہ پورا کیا ہے, یہ متعلق بن گیا. سمجھ آئی, یہ لی اور آگے اس کا مجرور مرکب جاری بن گئے نا. جی جی صحیح ہے. تو یہ ہے, جب بھی آپ لی باجی دیکھیں آگے والے کو مجرور بنا دیں. جی بولیے. باجی ابھی جو یہ جار مجرور ہم بنائے تو اس کو متعلق ادرسو کے کریں گے نا, ادرسا کے کریں گے نا باجی. ہاں وہ متعلق ہوگا نا, اور یہ متعلق ہے. ٹھیک ہے, اریدو کے کریں گے, ادرسا کا نہیں کریں گے, اریدو کے کریں گے. جو فعل ہوتا ہے نا وہ متعلق ہوتا ہے اچھا اچھا. زبر کے ساتھ. زبر کے ساتھ جو ہوتا ہے, یعنی آپ کا یہ کس کے متعلق ہے, اس کا متعلق کون ہے, وہ اریدو ہے. بات سمجھ آ گئی ہوگی نا. فعل کے متعلق ہوتا ہے یا خبر کے متعلق, دو ہی چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں نا. فی الحال تو میں نے اتنا ہی بتایا ہوا ہے آپ کو, حالانکہ جار مجرور 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں, لیکن میں نے بھی صرف 2 بتائی ہیں. ایک خبر کے متعلق اور ایک فعل کے متعلق.
ویسے وہ اسم فاعل کے بھی متعلق ہوتا ہے، اسم مفعول کے متعلق، تو میں وہ سارے کسی دن آپ کو بتاؤں گی، ابھی نہیں بتایا، جیسے جیسے آئیں گے بتاتی جاؤں گی۔ ابھی یہ فعل کے متعلق ہو رہا ہے نا، یہ جب مرکب جاری جو میں نے بنایا ہے یہاں سے یہاں تک، یہ فعل کے جی متعلق ہے نا۔ آپ نے ادرسہ کا جی شاید کہا تھا کہ میرے سننے میں غلطی ہاں، لگی۔ یہ ڈاؤٹ تھا مجھے کہ ہاں یہ بھی فیل نہیں دکھ رہا نا باجی، تو یہ فیل کی طرف نہ کرنا ہے نہ یا پیچھے والے نہیں کرنا نہیں، ہے؟ ہاں متعلق فعل کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میرے زبان سے سنا جی ہے نا جی متعلق فعل، جی جی تو جی فعل ہاں ادرس تو نہیں ہے نا، وہ تو اریدو ہے۔ متعلق خبر بھی سنے، متعلق مبتدا تو نہیں سنا نا آپ نے، متعلق خبر جی ہی سنا ہوا ہے، تو بس تو وہ جس کے متعلق ہوتا ہے نا جار مجرور، اس کو متعلق کہتے ہیں زبر کے ساتھ، عین کے اوپر زبر آ جاتی ہے، اور یہ خود متعلق ہوتا ہے، خود یہ جو جار مجرور ہوتا ہے یہ متعلق ہوتا ہے، اور وہ متعلق ہوتا ہے زبر کے ساتھ۔ بس آگے دیکھیں، نریدو ان نسألک کا پڑھتے جائیں، جلدی جلدی ختم کریں۔ نريد أن نسألك سؤالا يا أستاذ. نريد میں چاہتا ہوں کہ آپ سے سوال کروں اے استاد. اچھا، اب یہ تو حرف ندا اور یہ منادہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، اب یہ جو منادہ ہوتا ہے نا، یہ تھوڑے ایڈوانس لیول کا ہو جائے گا، میں ابھی نہیں بتا رہی، پھر کسی ٹائم پہ بتاؤں گی۔ یہ جو ہوتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں حرف ندا اور منادہ، یہ منادہ قائم مقام ہوتا ہے مفعول کے، مفعول کے قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یا جو ہوتا ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے فعل ادعو کے۔ اب ادعو فعل میں کیا ہے، آپ کا فاعل بھی ہے، جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ لے لے، باقی چھوڑ دے۔ ادعو فعل جو ہوتا ہے، یا از اکول ٹو ادعو فعل، یا حرف ندا جو ہے وہ ادعو فعل۔ اب ادعو فعل جو ہے، اس میں آپ دیکھیں تو انا ضمیر فاعل ہے نا، اور اس کو مفعول چاہیے، تو اس کا مفعول کیا ہے پھر؟ یہ استاذو اس کا مفعول ہے۔ جو منادہ ہوتا ہے نا، منادہ، یہ منادہ ہے نا، تو منادہ جو ہوتا ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے مفعولن بھی کے، تو اس لیے پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کا استاذو مفعول بن جائے گا اس کا۔ تو اس طرح فعل اپنے فاعل اور مفعولن بھی جو ہے وہ استاذ ہے، اس سے مل کے جملہ بن گیا، جملہ ندائیہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو کتنوں کو سمجھ آئی؟ اگر ایک کو بھی سمجھ آ گیا تو میرا کام ہو گیا۔ ریکارڈنگ میں تو کتنے لوگ سنتے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا، بہت لوگ سنتے ہیں، اور کب کوئی کس وقت اللہ کا کس کو کہاں سنا دے، لیکن میں نے ایکسپلین کر دی۔ کدھر گئی ہیں وہ؟ سلطانہ سمجھ آئی؟ جی باجی، الحمدللہ سمجھ میں آ گئی۔ آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ یا جو جی ہے جی وہ قائم مقام ہے ادو فعل کے، جی اور جو اس کے آگے آ رہا ہے استاذو، وہ قائم مقام ہے منادہ کے۔ نہیں وہ ہے، ہاں کہہ دیں، کوئی بات نہیں۔ جو آپ کا یہ ہوتا ہے نا، یہ والا جسے کہتے ہیں نا، یہ حرف ندا، یہ منادہ ہے۔ منادہ جو ہوتا ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے مفعولن بھی کے، میں نے صحیح کہا تھا۔ تو جی جب ہاں مفعولن بھی کے، تو پھر ہم اس کو بنا سکتے ہیں نا مفعولن بھی، جی لیکن کس جی کا مفعول بنائیں گے؟ ادعو فعل۔ فعل۔ اب آئی تھنک شناز کو بھی تھوڑی سمجھ آئی ہو۔ اچھا جی، اب باقیوں کا میں نہیں کہہ سکتی۔ اچھا، کوئی رسپانس ہی نہیں ہے۔ آگے نمبر 7۔ اتريد ان تقول لي شيئا. کیا تم چاہتے ہو کہ اچھا، تم سے کوئی بات کرو؟ ہاں، تو یہ آپ کا کیا یہ میں نے ڈسکرائب کیا تھا اور باقی نہیں کیا تھا۔ اس میں ان نسئل پہلا مفعول ہے، سوالن دوسرا مفعول ہے، نریدو میں فاعل کیا ہے؟ نحن. نحن ہے، یا اریدو میں کیا ہے؟ انا۔ انا. ہاں، اتریدو انت. ان تقول لی۔ اچھا، ان تقول یہ کیا بنے گا؟ مفعول۔ میں چاہتا ہوں، نہیں، کیا تم چاہتے ہو، سوری، کیا تم چاہتے ہو کہ تم کہو مجھ سے کچھ؟ ٹھیک. کالا کے ساتھ لی آتا ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کالا کے ساتھ آپ لی پڑھتے ہیں ہمیشہ، جیسے میں نے ابحثہ کے ساتھ میں نے ان لگایا تھا، ذہبہ کے ساتھ بھی لگایا تھا نا، بالکل ویسے ہی۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ اتریدو ان تقولا، تو یہ آپ کا اس میں کیا فاعل ہو گیا؟ فاعل، اس میں انتا
انتا فائل ہے. یہ 3 فائل اچھی طرح سمجھ لیں, یہ 3 فائل اندر ہی ہوتے ہیں, بس باہر نہیں ہوتے, نہ ساتھ لگے ہوتے ہیں. اریدو, تریدو اور اریدو. یہ تریدو ہے, یہ نریدو ہے, یریدو ہے. یہ 3 جو ورب ہے نا, ان کے فائل اندر ہی ہوتے ہیں. جیسے فعل امر کا فائل اندر ہی ہوتا ہے, باہر نہیں ہوتا. اسی طرح ان کا وہ فعل امر بھی اسی سے بنتا ہے نا, تو اس لیے اس کا بھی اندر ہی ہوتا ہے انتا. صحیح ہے. تو یہ 3 صیغے ان کو یاد رکھیں, ان کا فائل آپ کو باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کا ساتھ لگا ہوا ہوگا. بس یہ شروع میں ایک نشانی دے دیتے ہیں کہ تا ہے تو اس سے انتا ہو جاتا ہے, نون ہے تو نحن ہو جاتا ہے, اور حمزہ سے آپ کیا ہے, انا بنا لیتے انا. ہیں. لیکن فائل اندر ہی ہے, باہر نہیں ہے, نہ ساتھ لگا ہوا ہے. اچھا آگے کیا, تریدو ان تقول لی شیئن, اس میں یہ آپ کا مفعول ہو جائے گا, اور لی شیئن یہ اس کا دوسرا مفعول نکرار ہے. ٹھیک ہے. اور لی کیا ہے, یہ آپ کا یہ شیئن تاکید کے لیے بھی آتا ہے, تاکید کے لیے بھی آتا ہے, لیکن مفعول کے طور پہ بھی آ جاتا ہے. یہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے. تریدو کے 2 مفعول ہوتے ہیں نا. چلے آگے پڑھیے. يريد أخي أن يدرس بالجامعة الإسلامية. يريد چاہتا ہے اخی, أخي میرا بھائی ہاں, ان یدرس يدرس بالجامع. يدرس وہ پڑھے بالجامعة الإسلامية اسلامی اخی یونیورسٹی پہلا میں. مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بن نہیں رہا, یہ مضاف یہ مجرور ہوگی ضمیر. یہاں پر بھی اسی طرح یا جو تھا یہ مجرور ہو گیا تھا, تو یہ پھر مفعول نہیں بن سکتا, پھر اس کو ہم متعلق ہی بناتے ہیں. بس لیکن وہ فائل نہیں بنتا یہاں تو فائل بن رہا ہے, یہاں فائل بن رہا ہے, فائل. جی یہاں مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اخی کا پتہ نہیں چلتا نا, اس کو سوچنا پڑتا ہے. جائے متکلم کی طرف کوئی بھی نون ہو جائے نا, تو پھر وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے, اخی اخی اخی, کتابی کتابی کتابی, جدی جدی جدی. تو پھر اس کو خود دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا فائل بن رہا ہے, مبتدا بن رہا ہے یا خبر بن رہا ہے, وہ ہمیں خود دیکھنا پڑتا ہے. تو اب یہاں پہ یہ فائل بن رہا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کا یہ ہو گیا نسیتو ان اکتب العنوان للظرفی. اب اس کا کیا میننگ ہوگا؟ بھول گیا کہ لکھوں ایک عنوان ظرف پہ. ان اکتبہ کہ میں لکھوں, ترجمہ کیا کریں گے؟ اس میں بھول گیا کہ کے 2 ترجمے ہوتے ہیں. یہ مصدر معول جو ہوتا ہے نا, یہ مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے. ایک تو اس کا مصدر والا معنی ہو جاتا ہے پڑھنا لکھنا, ہے نا, نون الف زبر نام کے ساتھ, ہے نا. اور ایک ترجمہ ہوتا ہے کہ میں لکھوں. یہ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے. اور یہ جو لکھنا پڑھنا ہے, یہ مصدر کا ترجمہ ہے. میں بھول گیا لکھنا. کیا لکھنا بھول گیا؟ عنوان, ایڈریس الظرفی, کہاں پر؟ ظرف کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. تو لکھنا بھی معنی کر سکتے ہیں, اور کہ میں لکھوں بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ لوگ کرتے ہی رہے. تو لکھنا میں بھی کر سکتے, کیونکہ مصدر ہے نا, تو مصدر کا معنی لکھنا پڑھنا رونا ہنسنا سب ہو جاتا. چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تھوڑی, تو ایسا نہ ہو زیادہ گڑبڑ ہو جائے. میری کل بھی کلاسز ہیں امپورٹنٹ. لا بأس طہورا انشاءاللہ استاد. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ بھی میری دعاؤں میں ہیں. مریض کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اجر دے اس کا, جو آپ بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں. ہفتے میں 1 دفعہ ہی کلاس ہوتی ہے آپ کی, لیکن وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ بھی دریا بن جاتا ہے نا. تو انشاءاللہ وہ قطرہ قطرہ بھی پڑتا رہے گا نا راک کے اوپر, تو وہ آپ کو آ جائے گا. دماغ ہمارا بہت نرم چیز ہے, اس میں تو جلدی چیزیں گھستی ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. شہناز علی نہیں بولی, مجھے تھوڑا اس کا ہو رہا ہے. چلیں کوئی بات استاد نہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ ان کا مائک ان خراب کا ہے. مائک خراب ہے بتا رہے ہیں باجی, اچھا بتا رہی ہیں. ہاں ٹیکسٹ آیا ہوا پر ان کا. ٹیکسٹ میں. اوکے سوری بھائی, بدگمانی کے لیے سوری. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ استاد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.